بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو اس وقت کچھ ایسا ہے کہ جو اس امام بارگاہ کے نام نامی سے ہم آہنگ ہے۔ اس دنیا میں مسلسل انسان امتحانوں سے اور آزمائشوں سے گزرتا ہے اور گزارا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا موضوع ہے جو ہر ایک کے لیے نہایت فکر انگیز ہے۔ اسی عنوان پر میں نے ابھی غالباً 1 شب یا 2 شب قبل مدینہ العلم کی مجلس میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ گفتگو آگے نہیں بڑھی۔ دوسرے روز مجلس میں کوئی فرمائش ایسی کی گئی کہ میں نے دوسرے موضوع پر گفتگو، ورنہ تنہا یہ گفتگو، یہ عنوان بہت اہم ہے۔ ہمارے عزیز القدر بانی اعضا جناب نسیم زیدی صاحب، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ان کے فرزند نے مجھ سے کہا کہ آپ شریکۃ الحسین اس عنوان کا لحاظ رکھیے گا مجلس میں۔ تو یہ عنوان تو بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت کچھ باتیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو روز آنا تقریباً مومنین جس میں آزمائشوں میں فکر مندی کا سبب بنتا، اور مرد ہوں یا خواتین، بوڑھے ہوں یا بچے، ہر ایک یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے یہ امتحان کا سلسلہ آخر کب تک رہے گا؟ یہ آزمائش ہے ہی کیوں؟ یہ ابتلا، یہ امتحان کیوں ہے؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، زندگی سے جڑا ہوا ہے، عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے بلکہ پھر اعتقادی مسائل سے جڑ جاتی ہیں، فلسفیانہ حقائق سے جڑ جاتی ہیں باتیں۔ اس لیے مختصراً اس وقت پھر اس عنوان کو قائم کر رہا ہوں، اور سرنامہ وہی ہے جو مدینہ العلم کی مجلس میں تھا، یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کا مطلع۔ سورہ مبارکہ عنکبوت بہت عظیم و شان سورہ ہے قرآن مجید کا، اور ہر مومن کی عملی زندگی سے مربوط ہے۔ یہ جملہ جو میں نے مدینہ العلم میں کہا تھا اسے میں ایک بیس بنا کے آگے بڑھوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص، کوئی ٹیکسٹ سامنے نہ ہو، کوئی فلسفی سامنے نہ ہو، دینی متون سامنے نہ ہو، براہ راست وجداناً اپنی زندگی پہ غور کرے اور اس کائنات پہ غور کرے، تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گویا زندگی کا ایک خاص انداز یہی ہے کہ اس کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چاہے کوئی ہو، ایک معمولی انسان ہو یا ایک بہت بڑا کوئی فلسفی، دانشور، عالم، فقیہ، ادیب، شاعر، کوئی بھی ہو، چاہے افلاطون ہو، ارسطو ہو، سقراط ہو، یا ایک معمولی انسان، ہر ایک کے لیے زندگی کا انداز یہی ہے۔ بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں زندگی کی، اور کچھ باتیں زندگی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کا اسلوب بالکل جیسے زندگی کی ترجمانی ہے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ اسی ایک آیت میں دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم سے کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا ترجمہ کوئی مترجم آج تک نہیں کر سکا، اس کی تفسیر کوئی مفسر نہیں لکھ سکا۔ ہر ایک یہ لکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ راز ہے خدا کے اور پیغمبر کے درمیان، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان میں یہ راز ہے، رمز ہے، یہ اشارے میں باتیں کچھ ہوئی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس کے بعد جب آیت آگے بڑھی تو بات سمجھ میں کچھ آئی، اور وہ بھی عجیب و غریب انداز سے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ از اول تا آخر سورہ جو ہے وہ جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں امتحان انسانی سے متعلق، ان تمام مسائل پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک بات اور عرض، ماشاءاللہ جوانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی، کچھ جوانوں سے گفتگو ہوئی تو عموم کہ جب دین کے حوالے سے ان کے سامنے امتحان اور آزمائش اور ابتلا کی بات ہوتی ہے تو وہ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں، ذرا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آخر کیوں یہ آزمائش، کیوں یہ امتحان، کیوں یہ ابتلا، کیوں آخر کس لیے وہ بات یہاں تک پہنچتی ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اور اللہ تو عالم ہے اور اللہ تو قادر ہے۔ مختلف قسم کی الجھنیں شروع، اور جیسے محسوس ہوتا ہے کہ فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں، حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر دین لفظ امتحان اور آزمائش اور ابتلا کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج کل جو لوگ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو آج کے مفکرین ہیں، وہ بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ سن کے تو آپ میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، بچہ ہو یا ذرا بڑا ہو یا اور بڑی عمر کا ہو، یعنی اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر کہیں بھی جائیں تو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے وہ تسلیم شدہ کوئی اصول ہو، لائف از اے چیلنج۔ اس وقت برا نہیں لگتا، زندگی تو ایک چیلنج ہے۔ جو سیکولر لینگویج میں کہی گئی بات کہ زندگی ایک چیلنج ہے، مذہب بھی وہی کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ زندگی از اول تا آخر ایک آزمائش ہے۔
زندگی ہر مرحلے پر ایک چیلنج ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی ہر مرحلے پہ ایک چیلنج ہے تو اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں, حوصلے پست ہو جائیں. اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ, آپ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ, آپ اپنی تمام استعداد کے ساتھ امتحان زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. ایک استاد جب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے, اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے, ایک چیلنج ہے, تو اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی ہمت پست ہو جائے. اصل یہ فقرہ جو ہے کہ زندگی ایک چیلنج ہے, سنتے ہی آپ کے اندر جو ہمت اور حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے, ہمت بلند ہوتی ہے, پست نہیں ہوتی. بار بار قرآن مجید میں جو بات کہی گئی کہ ہم نے انسان کے سامنے آزمائشیں رکھی ہیں, انسان کو ہم نے مال بھی دیا تو ایک آزمائش کے طور پر, انسان کو ہم نے اولاد بھی عطا کی تو ایک آزمائش کے طور پر, اس کی جتنی عطائیں ہیں وہ سب آزمائش کے ساتھ ہیں. آزمائش کیا ہے اس میں؟ بہت واضح سی بات ہے کہ مال ملا, دولت ملی, ثروت ملی. آزمائش یہ ہے کہ اب اس مال کی آپ قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اولاد نصیب ہوئی, آزمائش یہ ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس اولاد کی بھی قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ پوری کائنات, زمین تا آسمان اللہ کی نعمتیں ہیں, ان میں سے ہر نعمت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں, ناقدری نہ کریں. ناقدری کریں گے اسراف کریں گے, ناکامی ہوگی. قدردانی کریں گے, قدر شناسی کا ثبوت دیں گے, زندگی میں کامیابی ہوگی. اب یہ ناقدری اور قدر شناسی یہ دو بنیادی طور پر زندگی میں رویے ہیں. بعض لوگ ہیں جو اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی اور قدر شناسی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو نادانی سے یا غفلت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کی ناقدری کرتے ہیں, شکر گزار نہیں ہوتے, ناشکری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اخلاقی رویے کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کریں اور شکر گزاری کا جذبہ رکھیں اور شکر گزاری کا اسلوب زندگی میں اختیار کریں. یہ ایک اچھے انسان کی صفت ہے, یہ ایک اچھے انسان کا وصف ہے, ایک اچھے انسان کا انداز ہے. جہاں قرآن مجید میں یہ کہا گیا چند مقامات پر کہ زندگی ایک آزمائش ہے, زندگی ایک امتحان ہے, وہیں اسی آزمائش اور اسی امتحان اور اسی دنیا کی زندگی کے لیے ایک اور بہت عجیب و غریب تعبیر اختیار کی گئی. اب وہ تعبیر وہ بھی اسی سورے میں, سورہ مبارکہ عنکبوت میں, یعنی وہ سورہ جو شروع سے آخر تک امتحان امتحان امتحان, آزمائش 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 کی بات کر رہا ہے. اسی میں ایک عجیب و غریب آیت یہ بھی موجود ہے, وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. یہ دار دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک کھیل ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو دار آخرت میں نصیب ہوگی. کاش کہ یہ اس بات کو جانتے, کاش کہ یہ اس بات کو سمجھتے. آپ اندازہ فرمائیے, ایک طرف کہا گیا ہے کہ یہ امتحان ہے, آزمائش ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ تو کھیل ہے. کیا اس میں تناقض ہے؟ کیا اس میں کنٹرڈکشن ہے؟ کیا اس میں تضاد ہے؟ نہ تضاد ہے نہ تناقض. ایسا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تضاد ہے. قرآن مجید انسان کو اس کا عزم اور اس کی اولو العزمی کے مراتب سے آشنا کرنا چاہتا ہے. بلند حوصلہ کی عزم, اور وہ بھی عزم جو اولو العزمی تک پہنچے. قرآن مجید میں تو ایسی ایسی تعبیریں ہیں کہ میں کیا عرض کروں. میرا مزاج یہ کہ صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جانا اچھا نہیں لگتا. بات عزم کی آ گئی تو ایک عجیب و غریب آیت ذہن میں آ گئی, سامنے آ گئی, اس کی طرف بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں. حالانکہ حد ادب ہے, حالانکہ حد ادب ہے. اس سے کہ بات کسی اور کی نہیں ہے, بات ابو البشر کی ہے. جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے متعلق قرآن مجید نے کہا, اللہ کا یہ فرمان, ولم نجد لہ عزما, ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. اب بڑی لمبی چوڑی بحث کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہوں میں اپنے انداز سے, اس جملے کو محفوظ رکھیے گا. حد ادب ہے, پہلے ہی عرض کر دیا میں نے, حد ادب ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی سامنے ہے. حضرت آدم ابو البشر ہیں, لیکن ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی, ولم نجد لہ عزما, ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا. یہ بھی کیوں کہا؟ بہت عجیب مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابن آدم سے یہ چاہتا ہے, ابن آدم سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ہم بتا رہے ہیں آدم میں عزم نہیں پایا تو ہم نے جنت سے نکال دیا, اب ہم چاہتے ہیں تم اپنے اندر وہ عزم پیدا کر لو کہ دوبارہ جنت میں جا سکو. موضوع مشکل ہے یہ تو آپ حضرات بفضل و بفیض فضائے مجلس مشکل موضوعات کو بھی لطیف سمجھتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور صلوات کے نعرے بلند کرتے ہیں, ورنہ یہ موضوعات مشکل ہیں, مجھے معلوم ہے مشکل ہیں موضوعات. تو اب آپ سمجھیں پورے قرآن مجید کا ایک خاص زاویے سے یہ خلاصہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آدم میں عزم نہیں تھا تو ہم نے جنت سے نکال دیا. اب تم ابن آدم ہو, تم درس حاصل کرو, سبق حاصل کرو, اور تم وہ عزم پیدا کرو کہ جنت میں جا سکو. اب بس آپ کے ذوق سے بڑی تفصیلی بحث ہے, مگر آپ کے ذوق اور آپ کی ذہانت پہ بھروسہ کر کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. پورا قرآن سامنے ہے میرے اور پورا سرمایہ حدیث سامنے ہے, اور ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کا وجدان خود قبول کرتا ہے پہلے سے, اور وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت, ان کی مودت اور ان کی پیروی کر کے یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ جو جنت ہمارے بابا سے لی گئی تھی ہم اسے واپس لے رہے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس میں جس اسلوب میں نے بات کہہ دی اور آپ نے سمجھ لی. ہو سکتا ہے کسی پہ یہ جملہ ہی گراں گزرے اور وہ سمجھے کہ بھئی یہ کیا بات کہہ دی. میں تو بس یہی عرض کروں گا کہ وہ مزید مطالعہ فرمائے اور ادبی لطافت کو ادبی لطافت ہی تک محدود رکھے. خدا کی قسم 2 چیزیں ہیں بہت نمایاں جن کے سہارے سے ہم چھینی ہوئی جنت کو واپس لے رہے ہیں. اس میں ایک ہے ولایت علی اور ایک ہے عزائے حسین. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اگر کوئی راسخ ہو ان 2 چیزوں میں، بس یہ 2 چیزیں، 2 جز کا نسخہ ہے، 2 جز کا نسخہ ہے. ایک ہے ولایت علی اور ایک عزائے حسین. اگر یہ 2 امور ایسے ہیں جس میں انسان پوری معرفت کے ساتھ راسخ ہو، ثابت قدم ہو، اس کے پاس قرار دل بھی ہو، ثبات قدم بھی. یہ 2 ترکیبوں میں سب کچھ سمٹ آیا. قرار دل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین کا سرمایہ نہ ہو، اور ثبات قدم اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین عمل کے سانچے میں نہ ڈھلے. تو قرار دل بھی ہو اور ثبات قدم بھی، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل نہ جائیں، جنت کی راہیں کھل نہ جائیں. اسی سورہ کی روشنی میں بعض دوسرے مقامات پر، بلکہ ابھی ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے غالباً سورہ مبارکہ تغابن کی. آزمائش، امتحان، مصیبت، ابتلا، یہ ذہن میں رہے اور ارشاد الہی سن لیجیے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اوپر وارد ہو بغیر اذن خدا کے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی نہیں. بہت مقام فکر ہے. اس لیے مصیبت میں جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے. فریاد، گلہ، شکوہ، خدا سے شکوہ، دین سے شکایت، دین کی شکایت. یہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، یہ کیسا نظام ہے، کیسا خدا ہے. شکایتیں ہوتی نہیں ہوتی، خوب ہوتی ہیں. ابھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، اگر انسان بے معرفت ہے تو ان امور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کی شکایت، دین سے شکوہ، دین سے گریز، انحراف، یعنی قرار دل بھی نہیں باقی رہتا، ثبات قدم بھی باقی نہیں رہتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر آئے. مگر آگے کیا فرمایا؟ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خود ہدایت دیتا رہتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آئے لیکن اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے؟ اس مصیبت پہ قابو کیسے پائیں گے؟ اس مشکل میں کامیاب کیسے ٹھہریں گے؟ اس مزلقے میں، اس مقام پر کہ جہاں انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان گر پڑتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ سرفراز کیسے ہوں گے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی کسی بھی مصیبت میں سرفرازی بخش سکے. بہت سادہ مفہوم ہے، سادہ مطلب ہے، اور جن لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جتنی سادگی سے اتنی ہی سادگی سے سمجھیں اور قبول فرما لیں. بڑی سے بڑی مشکل ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، کسی کا بھی سہارا لینا، یہ صاحب میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب میری مدد کر دیں گے، یہ سیاسی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ سماجی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ صاحب اقتدار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب اختیار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ سرمایہ دار ہے میری مدد کر دیں گے. نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی صاحب اختیار، نہ کوئی صاحب اقتدار کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی چارہ جوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ بس ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جزئیات سے لے کر کلیات تک اور کلیات سے لے کر جزئیات تک اللہ کو ہر شے کا علم ہے. تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے. آپ اپنے طور پر اسباب کا انتخاب کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جب مدد کرنا چاہے گا مدد کر دے گا، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے. چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے. بار بار قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی
ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کلیات سے لے کر جزیات تک. اب یہ جو میں کہتا ہوں بار بار اس طرح کی فقرے اور اس طرح کی عبارتیں، اس کے پیچھے اس میں مشکل یہ ہے کہ ایک طویل مطالعہ ہوتا ہے. ہمارے حکماء نے، ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے متکلمین نے باب توحید میں عجیب و غریب بحثیں کی ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہمارے کہہ کے ہم غیروں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ علمی گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ ایک علمی مروت ہوتی ہے کہ ملت اسلامیہ میں کلمہ گویوں نے کچھ بحثیں کی، اور وہ چاہے ہمارے ساتھ مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے یعنی بحث تو کی، تو جب ہم مقامی گفتگو میں کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے یہ بحث کی، ٹھیک ہے. کیا کیا بحثیں کی کہ اللہ کو کلیات کا تو علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے. بطور مثال یہ ذکر کر کے آگے بڑھنا. دلیل کیا لائے کہ کلیات کا ادراک تو عقل مجرد کر لیتی ہے. جو ہماری عقل ہے، ایبسٹریکٹ ریزننگ کی جو صلاحیت ہے، وہ کلیات کا تو ادراک کر لیتی ہے، مگر جزیات کا ادراک تو ہمارے حواس کرتے ہیں. اس دیوار کا رنگ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ رنگ کیا ہے. اچھا، ہمیں 5 حواس دیے گئے، ایک حادثے کی مملکت میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے. آواز سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں سے آواز کا ادراک نہیں ممکن ہے. رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے. یہ بھی حادثہ ہے اور یہ بھی حادثہ ہے. خوشبو کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، خوشبو کے لیے حادثہ الگ ہے. تو ایک حادثے کے دائرے میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے. اب سمجھ لیں آپ مشکل، سامنے شیر برنج رکھی ہوئی ہو، کوئی شخص ہو جو آنکھوں سے نابینا بھی ہو اور اس کی زبان بھی متاثر ہو، لذت آشنا نہ ہو، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ شیر برنج سفید ہے اور شیریں ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے نا. تو جزئیات کے ادراک کے لیے، جزئیات یہی ہیں، جزئیات کے ادراک کے لیے یہ حواس خمسہ چاہیے. دیکھنے والی چیزوں کے لیے آنکھ چاہیے، سننے والی چیزوں کے لیے کان چاہیے، لذت کے لیے زبان چاہیے، خوشبو کے لیے شامہ چاہیے اور قوت لامسہ چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، اور جسم نہیں رکھتا. جب جسم نہیں رکھتا اور یہ نظام حادثہ اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جزئیات کا درک کرے؟ کیا اشکال ڈھونڈ کے لائے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ قربان ہو جائیں اس عقل پر، برین عقل و دانش بے باید گریس. بہت پرانا جو مصرع ہے یہ، کہ اس عقل و دانش پر ہی رونا چاہیے. بے باید گریس، اس عقل و دانش پر رونے کی ضرورت ہے. کہ بحث کیا کی کہ اللہ کلیات کا علم تو رکھتا ہے، جزئیات کا علم نہیں رکھتا، چونکہ اس کے پاس حواس نہیں ہے. وہ بے حواس. اتنا سمجھ لے کہ اللہ حواس نہیں رکھتا، اللہ حواس کا خالق ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ. اللہ حواس کا خالق ہے. جس نے ہمیں آنکھیں دی تاکہ ہم دیکھ سکیں، وہ خود یہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ لے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس کے یہ صفات آئیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. ہم سامع ہیں، وہ سمیع ہے.